تھوڑا سا اندازہ آ جائے اور بچے تھوڑا سا خاموشی کا مظاہرہ کریں. الحمد لله لم يزل ولا يزال عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا واشهد ان سيدنا وسندنا وامامنا وقدوتنا وقرة اعيننا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب. وقال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم او كما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم، عزیز طلبہ و طالبات، ایک گزارش یہ ہے کہ تھوڑے سے موبائل جو نظر آ رہے ہیں ہاتھوں میں، ان موبائل کو تھوڑا بند کر دیں اور دھیان اور توجہ سے گزارشات کو سنیں. اللہ تعالی ہم سب کو، اور اگر پردہ نشین ماں بہنیں سن رہی ہیں تو ان سب کو بھی نفع پہنچنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس پروگرام کی اور اس قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور کل قیامت میں اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کا سلسلہ چلایا ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دو سلسلے چلائے. ہدایت کے دو سلسلے چلے ہیں. ایک ہے رجال اللہ کا سلسلہ اور ایک ہے کتاب اللہ کا سلسلہ. رجال اللہ یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں جو انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور خصوصاً آخری میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی، جو قرآن اتارا گیا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے شفا، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو دنیا میں اتارا ہے. جیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امتی ہیں، ایسے ہی کتاب بھی آخری کتاب ہے.
جیسے یہ امت آخری، ایسی کتاب آخری، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور ہر ایمان والے پر قرآن پاک کے حقوق ہیں، جیسے پڑوسی کے پڑوسی پر حقوق، اور بھائی کے بھائی پر حقوق، باپ ہونے کے ناطے باپ پر بیٹوں اور بیٹیوں کے حقوق، اور بیٹوں اور بیٹیوں پر باپ اور ماں کے حقوق، میاں بیوی کے آپس میں حقوق۔ ایسے ہی ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان پر قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان پر قرآن پاک کے 5 حق ہیں۔ قرآن پاک کے 5 حق۔ سب سے پہلا حق، قرآن پاک پر ایمان لایا جائے۔ جب تک قرآن پاک پر ایمان نہ لایا جائے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان تفصیلی میں، ایمان مفصل میں اس بات کو بیان کیا گیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتب میں سب سے افضل الکتب وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، پڑھنے والے اس سے کبھی اکتاتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اللہ نے سارے علوم اس میں رکھے ہیں۔ ایک شاعر کہہ رہا ہے جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، جمیع العلوم فی القرآن، سارے کے سارے علوم اللہ نے قرآن پاک میں رکھے ہیں۔ جامعہ کلکوا سے شاہراہ علم جو کتاب چھپتی ہے، خاص قرآن نمبر شائع کی حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہ نے، جس میں 555 علوم لکھے ہیں۔ قرآن میں 555 علوم، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ شاعر نے اسی کی طرف اشارہ کیا جمیع العلوم فی القرآن لیکن سارے کے سارے علوم قرآن میں رکھے ہیں، تقاصرت عنہ افہام الرجال، لیکن لوگوں کی عقلیں وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ تو قرآن پاک تک پہنچنے سے لوگوں کی عقلیں قاصر اور معوف ہیں، ورنہ سارے کے سارے علوم اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں۔ متنبی نے کہا ہے مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد عجا منذرائہ، کہ زمانے گزر گئے لیکن قرآن کی مثال لا نہ سکے۔ جب قرآن آیا تو اس نے سب کو عاجز کر دیا۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے شعراء، ادباء، فصحاء، بلاغاء، اپنے وقت کے زبان دانی کے دعوے کرنے والے، ان کو قرآن نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اس کے جیسا بھی بنا کر لاؤ، کوئی سورت بنا کر لاؤ، کوئی آیت بنا کر لاؤ، لیکن سب عاجز آ گئے۔ آخر میں یہ لکھنا پڑا لَيْسَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وہ نعمت دی ہے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث فلاح دارین کے، فرماتے کہ دنیا 3 چیزوں سے قائم ہے: اللہ کا نام، اللہ کا کام اور اللہ کا کلام۔
کہ جب تک اللہ کا کلام رہے گا دنیا باقی رہے گی، کہ جب تک اللہ کا کلام باقی ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو چلاتے رہیں گے۔ اور ایک رات آئے گی جب اللہ تعالیٰ کلام پاک کو اٹھانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نقوش کو قرآن پاک کے وہ اٹھا لیں گے، اور علوم کو جب اٹھانا چاہیں گے تو علماء کو ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھاتے چلے جائیں گے۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی ایک فرض مسئلہ صحیح بتا نہ سکے گا، علم اس قدر معدوم ہو جائے گا، علم اتنا دنیا سے اٹھ جائے گا، ایک فرض کے تعلق سے لوگ آپس کے اندر جو ہے پوچھیں گے لیکن بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر وہ جاہلوں کا اپنا سردار بنا لیں گے۔ وہ خود تو پہلے سے گمراہ تھے، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے علوم کا خزانہ بنایا ہے، اس میں سب علوم اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ ہر مسلمان پر قرآن پاک پر ایمان کا لانا یہ اس کے ایمانیات میں سے ہے کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تکلم فرمایا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن ہی کو کلام کہا گیا، باقی دوسری جو کتابیں ہیں ان کو کتاب کہا گیا، کلام نہیں کہا گیا، اس لیے کہ کلام اس کو کہا جاتا ہے جو متکلم جب اس کا تکلم کرتا ہے۔ تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس کے متکلم ہے، اس لیے اس کو کلام کہتے ہیں، کلام اللہ کہتے ہیں۔ براہ راست اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرما رہے، اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے اپنے کان کو کھڑا کر لو، ہوشیار ہو جاؤ، یا تو ڈرایا جائے گا یا بشارت سنائی جائے گی۔ تو قرآن پاک پر سب سے پہلے ایمان لانا، دوسرا ہم قرآن پاک کا قرآن پاک کی ایسی تلاوت کرنا جیسے وہ نازل کیا گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسے اتارا گیا ہے۔ اور کیسے اتارا گیا؟ ایک روایت نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن پاک کو 7 طریقوں سے نازل کیا گیا، لیکن ہمارے پاس جو طریقہ حفظ ہے حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت سے ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی طرق اور بھی جو تو قرآن ہیں، ورنہ کہ ایسا نہ ہو اگر کوئی ایسا پڑھنے لگ جائے تو ہم اس کو کہیں گے یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایاک نعبد ہم پڑھتے ہیں لیکن ایاک حیاک بھی پڑھ سکتے ہیں، والضحیٰ والضحی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم کو جو قرأت حفظ جو بتائی گئی ہے ہم کو اسی انداز سے پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے پڑھنے کو اور اس کی طرز اور اس کے لہجے کے ساتھ پڑھنے کو یہ خود حدیث پاک کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن پاک کو عرب کے لہجے میں پڑھو، قرآن پاک کو عرب کے لہجے میں پڑھا جائے۔ ہم قرآن پاک کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ کوئی جو تو برے آواز میں اور بہت ہی زیادہ بھدی آواز میں قرآن کو پڑھتا ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن پاک کو اچھی آواز میں خوشگواری کے ساتھ پڑھیں۔ حدیث میں فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن پاک کو اچھی آواز سے طرز کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مکاتب قرآنیہ میں اور مدارس دینیہ میں قرآن پاک کو اس کے حقوق کے ساتھ اور جیسے نازل کیا گیا ہے قرآن اس طریقے سے سکھایا جاتا ہے، ایک ایک حرف کی مشق کرائی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے سنا یہ بچوں نے کتنے اچھے بہترین انداز میں قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ ہم جو ہے چلہ 4 مہینے لگاتے ہیں، ہم جب حلقے میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس کے اندر بھی ہمارا عادت چلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم نے بچپن میں قرآن پاک پر توجہ نہیں دی ہے. قرآن پاک کو ہم نے بچپن میں جو تو صحیح نہیں پڑھا ہے. اس کے لیے ہم بچپن ہی سے قرآن پاک اگر صحیح کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ان مکاتب قرآنیہ کے ذریعے سے ہم جو ہے قرآن پاک کو صحیح کرنے والے بنے. آج الحمدللہ جہاں پر بچوں کے لیے مکاتب ہیں ایسے ہی بالغان کے لیے بھی مکاتب ہیں. عشاء کے بعد اور اسی طرح کوئی بھی ایک وقت میں بالغان اور بالغات کے لیے بھی جو نصاب طے کیا گیا ہے. الحمدللہ ہم نے ایک ایسی کوشش جاری کی ہے کہ جو لڑکیاں یا جو لڑکے مکتب سے 5 سالہ نصاب پورا کرتے ہیں اب وہ آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے ایک کورس بنایا گیا تاکہ وہ جو تو بیکار نہ رہے اور لڑکیاں جو تو ادھر ادھر جو تو اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. ان کا نکاح ہونے تک ان کو مشغول رکھا جائے اس کے لیے ایک 3 سالہ کورس بنایا گیا. اس ایسے ہی بڑی عمر کے آدمیوں کے لیے بھی کورس کا انتظام ہے. تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع مہیا فرمایا اور اللہ نے قرآن پاک کو ہر ایک کے لیے آسان کیا. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے قرآن مشکل ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا. اللہ تعالیٰ اس احسان کو بار بار بیان فرما رہے. تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا. اگر قرآن پاک کو صحیح نہ پڑھا جائے تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اگر کوئی قرآن پاک کو الحمدللہ اس کو اگر الحمدللہ پڑھتا ہے چھوٹی ہاں سے پڑھتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں نماز فاسد ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. اگر کوئی الحمد پڑھتا ہے ہر قسم کی برائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یہ معنی ہو جائے گا. اسی طرح فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اللہ فرما رہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. اگر کوئی فصلی نہیں پڑھتا ہے سین سے پڑھتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہ معنی بدل جا رہا ہے. آپ اپنے رب کے لیے تلوار کھینچیے. اس کے لیے تجوید کے ساتھ پڑھنا جس کو قرآن نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن پاک اللہ کے کلام کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. ترتیل کی تفسیر مفسرین نے فرمائی جَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا کہ قرآن کو تجوید سے پڑھا جائے. قرآن کو تجوید سے پڑھا جائے. تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْقُرْآنَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ایسے جیسے اس کا حق ہے. ایک تو تلاوت کرنا ایک اس کے حق کے مطابق. تلاوت پر بھی اجر ہے اور صحیح پڑھنے پر بھی اجر ہے. اور جو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر اٹکتا ہے اس کو دوہرا ثواب ہے. حدیث کے الفاظ یتتعتع یہ اٹکتا ہے پڑھنے کے لیے لیکن محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کے لیے دوہرا ثواب ہے. قرآن پاک رمضان المبارک اور قرآن کی بڑی مناسبت ہے. جیسے ابھی مولانا نے فرمایا ناظم جلسہ دامت برکاتہم نے کہ رمضان کے اندر قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے اور ہمیشہ کا معمول بنانا چاہیے. تو رمضان اور قرآن دونوں کی بڑی مناسبت ہے. اس لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے. اس کی خاص مناسبت ہے. اور پھر ایسی رات میں جس رات میں قرآن اتارا گیا وہ رات میں رمضان ہی میں رکھی ہے. تو چنانچہ تلاوت کا رمضان میں بڑا معمول ہوتا ہے اس لیے تلاوت کا اجر بھی بڑھا دیا گیا. ویسے عام دنوں کے اعتبار سے جو تلاوت کا اجر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ
فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا قل ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جو کوئی اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. اس طرح پورے قرآن میں محققین کے قول کے مطابق حضرت ابن عباس کی غالباً روایت ہے 10,27,000 حروف ہیں. پورے قرآن میں 552 رکوع ہیں. پورے قرآن میں 114 بسم اللہ ہیں. پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں. پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6,666 آیتیں نازل فرمائی. اس میں بھی 1000 آیتیں حلال کی ہیں، 1000 حرام کی ہیں، 1000 دعوت کی ہیں، اور اسی طرح تسبیحات کی ہیں اور نماز کی، زکوٰۃ کی. اس طرح پوری آیتیں 6,666 آیتیں ہیں. کل قیامت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. ادھر ایک آیت پڑھے گا ادھر ایک درجہ بلند ہوگا. اس طرح جتنی آیتیں ہیں اتنی آیتوں کے اعتبار سے اس کے درجات اوپر چلا جائے گا. اور یہ ماں باپ جو اس کے حفظ کا وسیلہ بنے ہیں اور یہ ناظرہ کا جو وسیلہ بنے ہیں، ان کو کیا انعام ملے گا؟ آج تو یہاں معمولی انعام دیا جا رہا ہے، کل بچوں کو بھی انعام دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں سب کو انعام دیں گے. یہ اس کی نقل ہے. اور ماں باپ کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے پھیکی ہوگی. وہ کہیں گے یہ ہم کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن پاک پڑھنے کے بدلے میں یہ انعام ملے گا ماں باپ کو. آج جو ہے ہم قرآن پاک کی تعلیم کو اہمیت نہ دے کر LKG اور UKG کی اہمیت اور انگلش کی تعلیم پر جو اہمیت دیتے ہیں، کل سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو ہے کتنے زیادہ جو تو ہمارے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی اور ہم کتنے غفلت کے اندر تھے. ہم جو تو قرآن پاک کی تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. وہاں پر ایڈوانس فیس بھر کر اور گاڑی پر لے جا کر چھوڑنا ہمارے لیے آسان تھا اور یہاں اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجنا ہمارے لیے مشکل تھا. یہ بچے جب فاؤنڈیشن میں جاتے ہیں، LKG اور UKG میں جاتے ہیں، تو بچے بند سور کر جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں. لیکن وہی بچے جب مسجد میں آ رہے ہیں تو یقین جانیے پھٹے پرانے حالت میں آتے ہیں. ان کے منہ پر جو تو راج ٹپک رہی ہوتی ہے، آنکھوں میں چپڑے ہوتے ہیں. بذات خود کئی بچوں کو ہم مکتب سے روانہ کرتے کہ جاؤ کپڑے بدل کے آؤ، لیکن یہی بچے فنکشن میں جاتے ہیں، یہی بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو یہ بند سور کر جاتے ہیں. آخر قرآنی تعلیم سے ہمارا یہ سوتیلا سلوک کیوں ہے؟ یہ قرآن سے ہماری ایسے غفلت کیوں ہے؟ قرآن پاک کو اور اس کی تعلیم کو ہم اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ کیا اس لیے کہ اس کا نفع ہمیں نظر نہیں آتا؟ کیا اس لیے کہ اس کا انعام ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا؟ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم کا جو نفع ہے وہ دنیا میں بتایا جا رہا ہے. حافظ قرآن اور ناظرہ پڑھنے والے ان کو کل انعام کیا ملے گا؟ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم کو بتایا جا رہا ہے. اس لیے ہم قرآنی تعلیم کو اہمیت دینے والے بنے، قرآن کو ترجیح دینے والے بنے. اس لیے کہ کل قیامت میں ہم کو قرآن پاک کی تعلیم بچوں کو دی یا نہ دی اس کے بارے میں سوال ہوگا. ایک بچے نے جو تقریر کی ہے اس میں اس بچے نے حدیث بیان کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الوالد علی الولد ثلاثة اشیاء. ایک باپ ہونے کے ناطے باپ پر بیٹوں کے بیٹیوں کے 3 حق ہیں. ان یحسن اسمہ ویعلم دینہ. ایک تو ہم یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے. سب سے پہلا حق باپ پر، ماں باپ پر بچوں کا یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے. ورنہ نام جو ہے اب نیٹ پر دیکھ کر رکھے جا رہے ہیں، فلم اسٹاروں کے نام پر نام رکھے جا رہے ہیں، نیٹ پر نام رکھے جا رہے ہیں.
یوٹیوب پر دیکھ کر رکھے جا رہے ہیں، سوہان تکلیف دینے والا، یہ نام رکھ رہے ہیں. اسی طرح مختلف قسم کے نام رکھے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو باسماء الانبیاء، تم اپنے ناموں کو انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھو، اور سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. ایسا نام بتاؤ مجھے کہ کوئی نہیں رکھنا، کسی نے نہیں رکھا رہنا، ایسا نام بتاؤ. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حامان رکھ، ابھی تک کوئی نہ رکھا. فرعون رکھ، شداد رکھ، ابلیس رکھ، ابھی تک ایسا کوئی نام نہیں رکھا. جو نام انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کے نام پر اپنے نام رکھے، لڑکیوں کے نام صحابیات کے نام پہ رکھے، ایک اچھا نام رکھے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دے. شریعت نے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا ہے. مروا صبیانکم اذا بلغ 7 سنین، اپنے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم کیا جائے. تو پھر 7 سال تک کیا کیا جائے، 7 سال کے پہلے کیا کیا جائے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 7 سال میں دینی تعلیم بھی دی جائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 7 سال تک کیا کیا جائے؟ آج 7 سال سے پہلے ہی انگلش والے بچوں کو لے رہے ہیں، ایل کے جی اور یو کے جی کے نام سے بچوں کا داخلہ ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے بھجن سکھا رہے ہیں. ہمارے شہر کی بات ہے، ایک بچے کو جب وہ نانا نانی کے پاس چلا، وہاں پر پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو اسکول میں، کیا سکھاتے ہو؟ اس نے پورا بھجن سنایا، پورا جو سکھایا جا رہا ہے. تو یہ پہلے معصوم ذہنوں کے اندر وندے ماترم کے نام سے، سوریہ نمسکار کے نام سے، اور اسی طرح بھجن کے نام سے ان کو پہلے سکھایا جاتا ہے. میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں فاؤنڈیشن میں، میں ان سے کہتا ہے کہ اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ میں ایسا کرو کہ تم بعد میں جاؤ، وہ جب ان کا ہو جاتا ہے پیریڈ اس کے بعد جاؤ. تو کہتے ہیں کہ نہیں، پھر ہم کو سزا دی جاتی ہے، ہم کو جانا ضروری ہوتا ہے، اور ہم کو جو تو ایسا کرنے کو کہا جاتا ہے. ابھی آج ہی کی بات ہے، ایک جو تو انگلش اسکول کے اندر ایک مسلمان گھر میں فون آیا کہ آپ کے بچوں کو ہم نے گیدرنگ پر تمہارے بچوں کو ناچنے کے لیے طے کیا ہے کہ یہاں ناچیں گے لڑکیاں لڑکے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو تمہارے یہاں پر ناچنے کے لیے تو نہیں بھیجیں گے، ہم صرف پڑھنے کے لیے بھیجیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ناچو یا مت ناچو، ہر ایک کی فیس 700 روپے جمع کرو، ناچنے کی فیس 700 روپے. تو یہ ہمارے بچوں کو گیدرنگ کے نام سے اور اس طرح انگلش تعلیم کے نام سے ان کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے. اس کے لیے 7 سال تک ماں باپ کے صحبت میں اور ان کی تربیت میں رکھنے کا حکم دیا گیا کہ یہ ان کو سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ، ماں باپ کے ادب سکھاؤ، بھائیوں کے بڑوں کے ادب سکھاؤ، پڑوسی کا ادب سکھاؤ. 7 سال تک گھریلو ماحول میں رکھو، پھر جب 7 سال کے ہو جائیں پھر ان کو نماز کا حکم کرو اور ان کو دینی تعلیم دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نماز کی اتنی اہمیت بیان فرمائی، اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں اتنی زیادہ تاکید فرمائی. آپ نے جانوروں کو مارنے سے منع کیا، آپ نے کیڑے مکوڑوں کو اور دوسرے جو مخلوقات کو مارنے سے منع کیا. لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے ذرا غور کیجئے، بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا. اذا بلغ 10 سنین فضربوا، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے ان کو مارو. ایک روایت میں بالخشبہ، لکڑی سے مارو. ایک روایت میں یوں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کسی کو عذاب دینے کا کہوں اور کسی کو نماز پڑھانے کا کہوں، اور چند نوجوانوں سے کہوں وہ لکڑیاں جمع کرے اور لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. نماز کے معاملے میں اتنا غصہ ہے، اور بچوں پر نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم ہے. ایسے شفیق نبی جو جانوروں کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر رہے، نماز کے معاملے میں بچوں کو مارنے کا حکم دے.
یہ بچے کا حق دوسرا حق یہ ہے اس کو دینی تعلیم دی جائے، اور جب تھوڑے بڑے ہو جائیں فرقوا مضاجعهم، ان کے بستروں کو الگ کرو، مرد کے ساتھ لڑکے سوئیں اور مستورات کے ساتھ لڑکیاں سوئیں، ان کے بستروں کو الگ کریں، اور جب جو ہے تو اس عمر کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر ہو جائے، ان کا مناسب جگہ پر نکاح کر دیا جائے، اور نکاح ہونے کے بعد ان کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ کہیں قد ادبتک وعلمتک وانکحتک، میں نے تجھے علم سکھایا، میں نے تجھے ادب سکھایا، میں نے تیرا نکاح کر دیا، اب میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کے بعد ان کو الگ کر دے۔ یہ ماں باپ پر حق ہے بچوں کے، لیکن یہ سارے حقوق استاد پورا کر رہا ہے، مکاتب میں پورے کیے جا رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق اساتذہ پورا کر رہے ہیں، ان کو اچھا نام یہاں بدلنا پڑتا ہے داخلے میں کہ تمہارا یہ نام برابر نہیں ہے، اس لیے تمہارا نام میں نے زوہان کی جگہ سبحان رکھا ہے۔ زوہان غلط، سوہان روح کو تکلیف دینے والا، ان کے نام بدلنا پڑتے مکتب میں آنے کے بعد، جب تک باہر ہے نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو کہ اس کا نام صحیح ہے کہ غلط، اس لیے کہ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بچوں پر باپ کے حق ہے کہ ان کو ادب دیا جائے، ان کو تعلیم سکھائی جائے، اور اسی طرح جو ہے ہم سب کو مل کر یہ چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، پردے پڑھانے والوں کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، تنخواہ برابر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور فیس برابر جمع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہم عام طور سے ایسا ہمارے زبانوں پر ہے، انہوں نے جو تو ایک دھندا کھول لیا، اور اب تو جو تو یہ فیس لے رہے ہیں، اور جو تو پڑھیں گے فیس پیسے لیتے کیا، اس طرح کے جو تو مختلف باتیں زبانوں پر آتی ہیں، حالانکہ ہم اگر یہ دیکھیں ہمارا روزانہ کا پڑی کا خرچہ کتنا ہے، اور ہمارے بچوں پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ کتنا ہے، ہم اس کا اندازہ لگائیں۔ ہم یہ تو فالتو یہ تو پیسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے اپنی جان اور اپنا مال خرچ کریں گے، اس کی اہمیت آئے گی۔ تو ہم جو ہے ان کی قدر کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا تعاون کرنے والے بنے۔ بڑے مبارک ہیں وہ ماں باپ اور اساتذہ جنہوں نے بچوں پر محنت کی ہے، اور ذمہ داران جنہوں نے مکتب کا نظام سنبھالا ہے۔ اور ایک میں درخواست کروں گا مجلس علماء سرسالہ سے کہ وہ اپنے جو تو شہر کے اعتبار سے سارے مکاتب کو کم سے کم سال میں 1-2 مرتبہ مختلف عنوانات سے مسابقے کی شکل بنائیں، تاکہ مکاتب حرکت میں رہے، استاد بھی حرکت میں رہتا ہے، اور طلبہ طالبات بھی اس کے برکت سے حرکت میں رہتے ہیں۔ اس کے لیے مسابقات کا انعقاد کیا جائے، جیسے الحمدللہ آپ کے سلسلے کے تقریباً 5 بچے پورے پرلی تعلقے کے اندر ٹاپ پر آئے، اور پھر ان کو ضلع لیول پر لیا گیا۔ ایسے جو الحمدللہ جب ہمارے پاس مسابقات ہوں گے تو ہمارے مکتب میں باغ و بہار ہوگی اور چہل پہل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو اس کلام پاک سے موت تک وابستہ رکھ کے اسی کی خدمت میں ہمارے جان جو تو جانے کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے